بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیظ و غضب سے اپنی تلوار لے کر گھر سے اس لیے نکلے تاکہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دیں، تاکہ یہ گھر گھر میں جو اختلافات پیدا ہو چکے ہیں ان کا یکسر خاتمہ ہو جائے۔ تلوار لیے ہوئے وہ مکہ کی گلی میں جا رہے تھے کہ راستے میں اس سے کسی نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، میں آج عبد المطلب کے پوتے کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے گھر گھر میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ اس شخص نے آپ سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ انہوں نے کہا، کیوں، میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے کہا، تیری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے کہا، یہ ہو چکا ہے۔ آپ نے وہیں سے اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا۔ دروازے پر پہنچے، گھر کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے چند افراد مل کر کچھ پڑھ رہے ہوں۔ آپ نے دروازے پر دستک دی اور بآواز بلند کہا، دروازہ کھولو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرج دار آواز فضا میں گونجی۔ اندر سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سن کر سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی اوٹ میں چھپ گئے۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ عمر بن خطاب بڑے غصے سے بولے، اندر سے مجھے کیسے آوازیں آ رہی تھی، اور ساتھ ہی آپ کا گریبان پکڑ کر نیچے گرا لیا اور خود ان کے سینے پر بیٹھ گئے۔ فاطمہ بن خطاب نے جب اپنے خاوند کی یہ حالت دیکھی تو جوش و جذبے سے اسے چھڑانے کے لیے آگے بڑھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بھی زوردار تھپڑ رسید کیا، لیکن انہوں نے مرعوب ہونے کی بجائے گرج دار آواز میں کہا، کیا تم ہمیں اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ ہم نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا ہے؟ سنو، میں بھیانک دل کہتی ہوں، لو مارو جتنا تم میں زور ہے۔ اگر تم ہمارے ٹکڑے بھی کر دو گے تو ہمارے جسم کے ٹکڑے بھی کلمہ شہادت پڑھیں گے۔ ہم تجھ سے نہیں ڈرتے، تم ہمیں جتنا مارو گے اتنا ہی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن کی یہ باتیں سنی تو آپ کا دل پسیج گیا اور سوچنے لگے کہ میری یہ بہن تو میرے سامنے کبھی اونچا بولی نہیں، آج یہ بے خطر بولے جا رہی ہے، اس میں یہ جرأت کہاں سے آ گئی؟ ہو سکتا ہے یہ بہادری، یہ جرأت اس نئے دین کی وجہ سے ہو۔ آپ نے اپنی بہن سے کہا، مجھے بھی وہ کتاب دکھاؤ جس کو تم پڑھ رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تک تم غسل نہیں کرتے میں یہ کتاب تمہیں نہیں دوں گی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا۔ آپ نے کتاب الہی کے اوراق انہیں دیے، سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھی تو اٹھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاؤ، میں یہ دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، جو گھر کے ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے، سامنے آئے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، جو میں نے خود سنی۔ آپ نے آج ہی یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا کر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔